الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، طلباء کرام، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اس نسبت سے کہ اس مہینہ میں سرکار دو جہاں نبی الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دو خاص انعام فرمائے ہیں. ایک انعام قرآن کریم کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا صفت کلام ہے، اور دوسرا انعام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں تو ہمیں ہدایت بھی ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا، مگر آپ کی سنت کو امت میں محفوظ کر دیا. اور وہ محفوظ کیا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مجتہدین، فقہاء، مفسرین، اولیاء کرام، صدیقین، اولیاء اللہ کے ذریعہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی یا اپنے عمل سے کر دکھائی، یا صحابہ کرام نے کوئی اعمال کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی یا دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ سب دین کا حصہ ہے اور یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو جو شخص اس پر چلے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا ہے. تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دے گا اور اپنا طریقہ اختیار کرے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات بدعت کی ایجاد کرے گا، اس کی وہ بات، اس کا وہ کام، عمل مردود ہے، اس کے منہ پر مارا جائے گا. اس لیے عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور وفات حسرت آیات بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی. تو آپ کا دنیا میں تشریف لانا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے مبعوث ہونا اور پیدا ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ وہ ہدایت صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ دین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے آگے پہنچائی ہے، اور وہ اسی طرح سے محفوظ ہے الحمدللہ علماء کرام کی محنت سے، جیسے آپ نے امت تک پہنچائی تھی۔ اس لیے یہ تو ایک جماعت ہے جس نے حضور کے محفوظ طریقے کو آگے محفوظ کیا اور محفوظ طریقے سے پہنچایا، اور یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے، یہی نجات یافتہ ہے، اور یہی جنت کی جماعت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ تو 73واں جو ہے وہ نجات پائے گا، باقی سارے کلہم فی النار، آگ میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ہم تحقیق کریں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ تو جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حضور کے راستے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو جماعت کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سنت بھی معتبر ہے، صحابہ کی جماعت بھی معتبر ہے، تو ہم سنت پر بھی چلتے ہیں، جماعت کو بھی مانتے ہیں، تو ہم کون ہو گئے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو جو سنت کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اس لیے کہ سچائی کی علامت خود حضور نے فرما دی ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر طعن تشریح کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو کفر کے فتوے لگاتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، فی النار ہے، اور جو طعن تشریح کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، مقام رضا جسے کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء نقشبند کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا سے بڑھ کر ولایت کا کوئی مقام نہیں ہے، مقام رضا سے بڑھ کر ولایت کا کوئی مقام نہیں۔ تو قرآن پاک نے بھی فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے جو رضا کسی کو مل گئی تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جنت میں مسلمانوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج تم پر راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن رضا کی یہ نعمت صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی گئی تھی، باقی مسلمانوں کو جنت میں ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے اسوہ حسنہ سیکھا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے،
اعلاء کلمت اللہ فرمایا، صحابہ کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ تو اب دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ بھی اسی مہینہ میں ہوئی اور وفات بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ 3 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 9 کو ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، 8 کو، 7 کو، مگر وفات کے بارے میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ خود بریلوی حضرات کے جو بڑے عالم ہیں احمد رضا خان صاحب، ان نے بھی اپنے بعض کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو حضرات جلوس نکال رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، خود ان کے سب سے بڑے عالم نے کہہ دیا کہ یہ پیدائش کا دن نہیں، پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے اور وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اس بدعت سے محفوظ کر دیا، اور جس دن آپ کی وفات ہے اس دن حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی الٹی بات ہے۔ یہ دن تو بڑے حادثے کا دن ہے، بڑے غم کا، اندوہ کا دن ہے۔ اس میں حضور کی پیدائش کا دن منانا تو نری غلطی ہے، خالص کوتاہی ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ صرف پیدائش کی تاریخ کے لیے نہیں ہے۔ جب سے پیدائش ہوئی قیامت تک ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا دن ہے۔ ہر دن حضور کی پیدائش کی خوشی کا دن ہے۔ جتنے بھی مسلمان آئیں، جتنا بھی خوشی منائیں کم ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو میلاد منانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ اگرچہ 11 کو، 9 کو، 10 کو، 3 کو بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد منانے کی، عید میلاد النبی کی کوئی خوشی کا کسی حدیث میں ذکر نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام کو کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ میری پیدائش کا دن مناؤ۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے پیدائش کا دن نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 2.5 سال کا زمانہ، حضرت عمر کی خلافت کا تقریباً 13 سال کا زمانہ، حضرت عثمان کا بھی 12-13 سال کا زمانہ، پھر آگے حضرت علی کا زمانہ، حضرت حسن کا زمانہ، حضرت معاویہ کا زمانہ، یہ تمام صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناؤ، اور نہ ہی کسی دن خود منایا، اور نہ ہی کبھی جلوس نکالا، اور نہ ہی یہ بدعات اور خرافات کی ہیں جو آج مروج ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں ان کو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ کئی سال پہلے یہ عمل نہیں ہوتا تھا، پھر بڑھتے 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 اب دیکھ لو گلی محلے تک چراغاں بھی ہے اور بتیاں بھی ہیں، اور یہ پھول وغیرہ بھی، اور گلیاں سجائی جا رہی ہیں،
اور کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک آ گئے۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ حالانکہ یہ تو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جب ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، پھر چراغاں کرنے کا کیا مقصد؟ پھر تو ہر وقت کرو، ہر جگہ کرو۔ اور جب ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں تو کوئی آدمی گناہ بھی نہ کرے، بیوی کے ساتھ بھی نہ سوئے، کیونکہ حضور موجود ہیں ہر جگہ، دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ ان کے تو ایک پیر بھی ہیں، ان کا لکھا ہے، خود احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات کی کتاب ہے جس میں 4 حصے ہیں۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک پیر نے اپنے مرید کو کہا کہ تیری 2 بیویاں ہیں، تو ایک کے جاگتے ہوئے دوسری کے ساتھ کیوں ہم بستر ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت نے کہا کہ جہاں تو سویا تھا بیوی کے ساتھ، اس کمرے میں کوئی اور بستر خالی تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ اس خالی بستر پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اب ان کے تو پیر بھی اس طرح کے ہیں کہ مرید کے میاں بیوی کے سننے کے حالات کو، سونے کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو حاضر ناظر کا مسئلہ۔ ایک جگہ لکھا، ایک پیر تھا، اس کی بلی جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی اتنے مہمان آتے تھے، یعنی مہمانوں کے آنے سے پہلے بلی کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت کے کتنے مہمان آ رہے ہیں۔ ایسے ایک گدھا تھا جو پیر کی بکریوں کو کئی ملک دور صبح کے وقت لے جاتا اور چرا کے شام کو لے آتا تھا، سینکڑوں ہزاروں میل دور۔ تو وہ تو اتنا مختار کل ہو گئے، گدھے بھی ایسے مختار کل ہو گئے، ایسی ایسی کرامات بیان کرتے ہیں۔ اور جب حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت ہیں، تو پھر ان کا امام مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ آپ تو اپنے استاد کی موجودگی میں مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، کون صحابی تھا جو مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا؟ یہ اور بات ہے کہ حضور موجود نہیں ہیں تو کسی صحابی نے جماعت کرا دی، صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، نماز نہیں پڑھا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضور کے حکم سے حضرت ابوبکر آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود نماز با جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور چل نہیں سکتے تھے، پھر بھی حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھ کے، اور جب کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین پر نشان لگاتے ہوئے، لکیر لگاتے ہوئے آ رہے تھے، ایسی حالت میں بھی حضور نے جماعت نہیں چھوڑی۔ لیکن جب آپ جماعت میں پہنچے تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا، تو اب صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کو
کھانس کر اشارے کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے. سمجھے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے ہو گئے. ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر حضور کے حکم سے نماز پڑھا رہے تھے. تو فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرآن کریم کی قرات شروع کی جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق قرات کو پہنچا چکے تھے. اب جتنا قرات امام کر چکا تھا وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو گئی، اور حضور نے بعد میں شرکت کی اور امام بنے، ان کے لیے بھی وہ قرات کافی ہو گئی. تو جو حدیث شریف میں آتا ہے قرات الامام لہو قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو حضور پاک نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اور یہ حضور کی آخری نمازیں ہیں کہ وہیں سے حضور نے قرات کی آگے جہاں تک حضرت ابوبکر پڑھ کر چھوڑ چکے تھے. اب اگر فاتحہ بھی پڑھ چکے تھے اور اگلا حصہ بھی کچھ پڑھ چکے تھے تو حضور نے فاتحہ تو نہیں پڑھی تھی، بلکہ پوری رکعت پوری کی، رکوع میں چلے گئے، سجدہ کروایا. تو اس عمل سے، حضور کی اس عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام نے فاتحہ پڑھی ہے اور وہ پڑھتا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز پھر بھی ہو جاتی. کیونکہ حضور پاک نے کہاں سے قرات شروع کی؟ جہاں حضرت ابوبکر نے چھوڑی ہے. ہو سکتا ہے آدھی فاتحہ پڑھ لیو، کچھ آیات پڑھ لیو، ساری پڑھ لیو، اس سے آگے والا کچھ حصہ سورت کا، رکوع کا پڑھ لیا ہو. تو اگر حضور نے فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو بتائیں وہ کیا حضور کی نماز ہوئی؟ اگر حضور کی ہو گئی ہے تو باقی ہم لوگ جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. بہرحال اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے جلوس نکالنا اور میلاد منانا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے. بدعت اچھی بالکل نہیں ہوتی، سمجھے؟ بدعت اچھی، بدعت حسنہ بالکل نہیں ہوتی. حضرت مجدد الفسانی جو اولیاء میں سے ہیں، اکابر اولیاء میں سے، فرماتے ہیں بدعت حسنہ ہیچ چیزیں نیست. اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ کہیں گے لو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو جب 20 تراویح کے لیے امام مقرر کیا اور صحابہ تابعین امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے یہ عمل دیکھ کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن وہاں بدعت کا لفظ بول دیا، تو اس بدعت سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہونا. اس بدعت سے مراد یہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت کا معنی طریقہ ہے. حضرت عمر نے جو فرمایا یہ بہترین طریقہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، بدعت نہیں. اس لیے کہ جو کام حضور نے کیا یا خلفاء راشدین نے کیا یہ سنت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اور طریقہ لازم ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ کیا کہ
تراویح کے لیے صحابہ کو جمع کر دیا تو اس کو بدعت کہیں گے یا سنت ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے عمل کو کیا کہا؟ سنت. تو اس کو بدعت کون کہے گا؟ تو اس سے بدعت حسنہ نکالنا بالکل غلط ہے. یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی سنت ہے. لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا عمر کی بدعت ہے. سمجھے؟ اگر پڑھیں گے تو 8 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. کوئی پوچھے گا بھائی تو نے 20 رکعت پوری کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں جی آگے 12 رکعت تو عمر کی بدعت ہے. وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ حضرت عمر کے عمل کو، حکم کو بدعت کہتا ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید کر رہا ہے کہ حضور نے کہا ابوبکر عمر عثمان کا طریقہ سنت ہے، اور وہ کہتا ہے یہ عمر کی بدعت ہے. اب غلو میں یہاں تک چلے گئے کہ صحابہ کرام پر تنقید شروع کر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی، عقائد کی حفاظت فرمائے. اور طریقہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے. اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اور یہ جو عید میلاد ہے یہ تو 6 صدی میں شروع ہوا. اس سے پہلے یہ میلاد منانا، جلسہ کرنا، تذکرہ کرنا، یہ چیزیں شروع نہیں ہوئیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، ان کی خصوصیات کو، آپ کے فضائل کو بیان کرنا بڑی عبادت ہے. سمجھے؟ آپ کے فضائل کو، شان کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو الحمدللہ ہم سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتے ہیں، اس میں حضور کی سیرت کو، شان کو، فضائل کو بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کرام بھی اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، فضائل کو بیان کرتے تھے، احادیث کی شکل میں آگے پڑھاتے تھے. اور وہ احادیث ہم بھی مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور جمعہ کے خطبہ میں اور آگے پیچھے کے تقاریر میں، جلسوں میں ان کو لوگوں کو سناتے ہیں. بس یہی طریقہ ہے. صحابہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، امت کے باقی اکابر علماء نے، ان کا سب کا یہی طریقہ ہے. تو اس لیے ہمارا طریقہ بھی یہی ہے. یہ جو طریقے شروع ہوئے ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، نہ حضور سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ہمارے اکابر سے. اس لیے یہ واجب الرد ہے.